بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو عاصم عن نهاس عن قهم عن شداد أبي عمارة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سعفاء الخدين امرأة أمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کے چہرے کا رنگ بدل گیا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی اپنے آپس میں دو انگلیاں ملائیں، اس کے چہرے کے رنگ کی بدلی ہوئی عورت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے اولاد کی خدمت تربیت میں اپنی جان کو لگا دیا، یعنی بچوں کی وجہ سے کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ عورت جس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہو جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہیں۔ آپ نے اس کے چہرے کی رنگت کے بدلنے کا ارشاد فرمایا کہ اس سے مطلب ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر وفات پا گیا، اس عورت نے اپنی اولاد کی خدمت اور تربیت میں اپنی جان کو لگایا اور بچوں کی وجہ سے کسی دوسرے سے نکاح نہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والی اگر صرف ماں ہے جو کہ اس کا خیال رکھ رہی ہے تو وہ بھی جنت میں ایسا مقام پائے گی۔ بعض عورتوں کے شوہر وفات پا جاتا ہے، اس صورت میں بچوں کی پرورش ماں کی ذمہ پڑ جاتی ہے اور اس سے خطرہ ہو جاتا ہے کہ اگر دوسری جگہ نکاح کروں گی تو میرے اور ان بچوں کی دیکھ بھال نہ ہو سکے گی، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے شوہر کے ہاں انہیں تکلیف پہنچے، خاص طور پر بچیوں کو، لہٰذا وہ دوسرا نکاح نہیں کرتی، انہی بچوں کی پرورش اور خدمت میں لگی رہتی ہے۔ بعض مرتبہ ان کے لیے روزی حاصل کرنے کی وجہ سے مزدوری بھی اٹھانا پڑتی ہے۔ محنت مزدوری کرنا ان وجوہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدلی ہو جاتا ہے، حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس نے یتیم بچوں کی پرورش کی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے نکاح سے روکا ہے، اس لیے اس کی اس قربانی کی وجہ سے اس عورت کو یہ مرتبہ ملا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگی، جیسا کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے اور بھی احادیث میں یہ چیز منقول ہے۔ تو سمجھ لیں جو عورت اپنے یتیم بچے کی کفالت کرتی ہے، یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے والد بلوغت سے پہلے انتقال ہو جائے، لا یتم بعد الحلم۔ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی، یعنی بچے اس سے چھوٹے تھے اور ماں نے نکاح نہیں کیا۔ یہ حدیث ہمارے پچھلے زمانے میں اتنی زیادہ کثرت سے مشہور ہوئی کہ اس حدیث کے بہت سے غلط مطلب لیے گئے۔ چنانچہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بیوہ کے نکاح ہی کو معیوب قرار دے دیا گیا کہ بیوہ کا نکاح کرنا ہی بہت بری چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کو شہوت کا مسئلہ ہے، اور بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ کوئی عورت ایسی ہوتی ہے، بعض دفعہ اکثر اوقات مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوآپریشن کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے، خدمت کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ساتھ رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، مزاج میں کچھ ایسا نفسیاتی پنا ہوتا ہے کہ اپنی بات جب تک کسی کو بتائے نہیں سکون نہیں آتا، اور اگر ان کو کوئی ایسا بندہ نہ ملے تو وہ اپنی بیوقوفی کرتے ہیں اور بہت سی حرکتیں ایسی کر جاتے ہیں جو کہ معاشرے میں معیوب ہوتی ہیں، اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تدارک فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو نکاح نہیں، اور بھی فضائل ہیں، جیسے کسی عورت نے نکاح نہیں کیا، اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر اس نے نکاح نہیں کیا اور بچوں کی پرورش کرتی رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہم لوگ جا رہے ہوں گے اور کچھ عورتیں ہماری صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل جائیں گی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون عورتیں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ جنہوں نے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کی وجہ سے کہیں اور نکاح نہیں کیا
اور بھی روایت ہیں، اور بھی آگے انشاءاللہ روایت آئیں گی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بالکل غلط قسم کا رواج پڑ گیا۔ چنانچہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں درس مشکات ہوا کرتا تھا اور بہت بڑا مجمع ہوتا تھا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ خود عالم نہیں تھے، اس وجہ سے درس نہیں دیتے تھے، تو ان کی مجلس میں حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب شرح وقایہ ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ درس دے رہے تھے۔ تو درس دیتے ہوئے فرمایا کہ جہاں پر رسومات کی بات آئی تو وہاں پر ایک رسم یہ بھی آئی، کہا کہ حضرت بر صغیر کے جملہ خاندانوں کے ساتھ آپ کے خاندان میں بھی ایک رسم ہے، یعنی اپنے شیخ کو بتایا کہ آپ کے خاندان میں بھی ایک رسم ہے، کتابوں میں لکھا ہے اور کسی ایسی ویسی کتاب میں نہیں لکھا، حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے، فرمایا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے کرسی سے اٹھے اور سامنے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے، اپنے مرید کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں شریعت کا غلام ہوں، میں آقا کا غلام ہوں، بتائیے میرے خاندان میں کون سی کمی ہے، میں سارے اسفار ترک کر دوں گا، ساری مجلسیں ترک کر دوں گا، سب سے پہلے جا کے اس کو پورا کروں گا، آپ بتائیے اور کھل کے بتائیے۔ پھر فرمایا کہ آپ کے خاندان کے اندر اتنی بیوائیں موجود ہیں اور آپ ان کا محض اس وجہ سے کہ ان کے نکاح سے کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسے سوچیں گے، اس کو تو یہ ضرورت ہے، اس کو تو وہ ضرورت ہے، یعنی بھلے سے وہ گناہ میں جلتی رہے، گناہ میں مرتی رہے، اس کے دل میں چاہے کیسے بھی ارمان ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب بس اس کو گھر میں ہی رہنا ہے، اس کو اب اپنے بچوں کے سامنے کیسے شادی کرے گی، یہ ایک غلط رواج ہے، یہ غلط طریقہ ہے جو آج بھی قائم ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ آپ کے خاندان میں بھی یہ مسئلہ ہے، آپ کے خاندان میں بھی آپ کی بہنیں بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں، چنانچہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اسفار ختم کیے اور سیدھے بریلی شریف چلے، اور بریلی شریف پہنچ کے سب لوگ حیران کہ حضرت آپ یہاں پر کیسے تشریف لے آئے؟ فرمایا کہ چند عوارضات ہیں اور یہاں پر آ کے اپنی بہنیں، اپنی خالائیں اور اپنی پھپھیوں کی منتیں کی اور منتیں کر کے ان کے نکاح کروائے، اور فرمایا کہ اللہ کے واسطے یہ رسم ہم جب توڑیں گے، چنانچہ برے صغیر میں یہ رسم ٹوٹنا شروع ہوئی، لیکن ظاہر بات ہے پھر اس طرف دوسری طرف جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک جہاد کے کام میں تھے، تو حضرت کے مریدین اور اس چیز کو بڑی توجہ دی حضرت کے بعد سے، اور برے صغیر میں یہ رسم ٹوٹی، لیکن آج چونکہ ہندوؤں کا اثر ہے تو یہ رسم بہت زیادہ قائم ہے کہ ایک عورت صرف ایک مرد کے ساتھ بس پکی ٹھکی ہے، وہ لکھ کر آئی ہوئی ہے کہ اس سے ہٹ سکتی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ رواج ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ نامناسب اور غلط ہیں۔ بیوہ کا نکاح، ہاں کوئی ایسی بیوہ ہے 60 سال سے اوپر ہوگی، 50 سال سے اوپر ہوگی، اب اس کے ساتھ کوئی شنویت کے مسائل ہی نہ رہے تو ٹھیک ہے۔ عام طور پر عورتیں، خواتین برے صغیر کی ایسی ہوتی ہیں جن کو ایسی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کے اندر کچھ ایسی عورتیں، بلکہ بہت سی ایسی عورتیں بھی ماری جاتی ہیں جن کو جوانی میں طلاق ہو جاتی ہے، یا جوانی میں جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ ساری زندگی ایسی ہی بیٹھی رہتی ہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں اس کے پیچھے۔ لیکن اس حدیث کا غلط مطلب نہ لیا جائے کہ اس کی وجہ سے کوئی اور عورت ایسی ہے جو نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو ایسی حدیثیں سنائی جائیں، دیکھو اس کی یہ فضیلت اور فوقیت ہے، تو ایسی عورت جو نکاح کرنا چاہتی ہے جس میں طبعی طور پر اس کی ضرورت موجود ہے تو اس کے خلاف اس حدیث کو نہ سمجھا جائے، بس ایک فضیلت بتائے گی، ایک ضرورت بتائے گی کہ یہ فضیلت ہے اور عورت اس وجہ سے یہ کرے گی تو اس سے فوائد ہوں گے، اور دراصل اس کی وجہ سے فوائد ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ بچیاں جن کو طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہیں، تو وہاں پر بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سمجھ اور فہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔